بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ دیکھیے. اچھا اب بتائیے ہم کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کوئی نماز آپ کعبے کے علاوہ کہیں اور منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. کعبے کی اتنی عزت کہ اس کے رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود جہاں لگا ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب چکر آپ لگائیں گے تو زور سے آپ کو پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ کعبہ کی آسانی سے اس کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو اگر چوم سکتے ہو تو چوم لو، اس کا بوسہ لے سکتے ہو تو لے لو، لیکن اگر تکلیف ہو تو کسی کو دھکا دے کر آپ وہاں تک مت جائیے. صرف داہنے ہاتھ کو اٹھا دو، دائنے ہاتھ کو یوں اٹھا دو اور اللہ اکبر کہہ دو. دائنے ہاتھ کو ایسے اٹھاؤ، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جاؤ. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایسے، غلط ہے یہ طریقہ. اگر آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ، بوسہ لے سکتے ہو، خانہ کعبہ کو کس کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اگر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، دھکا کا دینے کی ضرورت پڑے تو کسی کو دھکا دے کر مت جائیے. وہاں تو آپ سے بھی زیادہ تگڑے وگڑے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں افریقہ کے، آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں دھکا. ہم کو بھی دھکا دے دیا تھا، گرے تھے بہت دور، لیکن جن کے اوپر گرے انہوں نے اٹھا لیا، نیچے نہیں گرنے دیا تھا. اتنے ہوتے ہی ہیں وہ، اتنے تگڑے کہ کچھ ایسے کریں گے آپ جائیں گے دور. بس ٹھنڈے زبردست ہوتے. دیکھا ہوگا آپ نے، گیم میں کھیلتے ہوں گے نا، میچ تو دیکھتے ہی ہوں گے. کرس گیل کو دیکھا نا کتنا رکھا ہے، ہونٹ وونٹ دیکھو کتنے موٹے. اس سے بھی زیادہ تگڑے تگڑے آتے ہیں تندرست اٹھا کے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی لے لیں اس کا بوسہ، اور لگتا ہے شاید انہی کالے لوگوں کی بوسہ لینے سے حجر اسود بھی کالا پڑ گیا. ایک مذاق ہے یہ، ایسا نہیں ہے. آسانی سے لے سکتے ہو تو لے لو بوسہ، اور نہیں لے سکتے ہو تو بس ہاتھ اٹھا دو داہنا، اللہ اکبر، پھر آگے بڑھ جائیے. یہ کیا کہا، تجھ سے بھی بڑا مقام، اتنی باعزت ہے، اتنا باعزت ہے کعبہ. لیکن عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا، ابھی بھی کوئی بھی کعبہ پر غلط نظر ڈال دے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. دیکھا نہیں ایرانیوں نے ایک میزائل پھینکی تھی خانہ کعبہ پر گرانے کے لیے. سعودی عرب کی اندر لگی ہوئی جو چیزیں ہیں جو میزائلوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی. اس کی حفاظت کے لیے دور سے ہی اس میزائل نے دیکھا کہ ایران سے ایک میزائل آ رہا کعبہ پہ گرے گا، یہاں سے میزائل آٹومیٹک نکلتی ہے اور ایران سے آنے والی میزائل کو دھوست کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. شیعوں نے کب چاہا ہے کہ کعبہ آباد رہے؟ میرے بھائیوں، وہ کعبہ جس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہم لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک مومن کا، اس سے بھی بڑی عزت اور احترام ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے. کیا ہم کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو اس لائق سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا بڑا ادب اور احترام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہہ دیا کعبے سے بھی بڑھ کر ہے کعبہ، تو اس سے بھی بڑھ کر ادب اور احترام کے لائق ایک مسلمان ہے، ایک مسلم کی عزت و آبرو ہے. جنگ ہو رہی ہے، اور سنو، جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ لڑ رہے ہیں. اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک. اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک. اس جنگ کے اندر صحابہ لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے کچھ صحابی زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو ڈیوٹی ملی تھی کہ وہ پانی پلائیں زخمیوں کو، ڈھونڈیں اور تلاش کریں. ایک صحابی پانی کا برتن لیے ہوئے زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زخمی مل جائے تو ہم اس کو پانی پلائیں. اچانک ایک جھاڑی کے پاس سے آواز آتی ہے، زخموں سے چور پڑا ہوں، کوئی مجھے یہاں اٹھا لے اور مجھے مرہم پٹی جہاں لگائی جاتی ہے اسے کیمپ کے اندر مجھے پہنچا دے.
یہ پانی لے کر پہنچتے ہیں، اس جھاڑی پہ جاتے ہیں صحابی اور کہتے ہیں اس آدمی کو، اس صحابی کو اپنی ران پہ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر تمہارے پاس ہے تو پانی مجھے پلا دو، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے اپنے زخمی بھائی کو اٹھایا، اپنے سینے پر ٹیک لگا دیا، اس کو سہارا دیا اور پانی کا ایسے ہی گلاس اس کے منہ تک لے گئے، یا مٹی کا پیالہ اس کے منہ تک لے گئے، ابھی ہونٹوں تک گیا ہی تھا، ابھی پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا بھی نہ تھا کہ دوسری آواز کہیں سے آتی ہے کراہنے کی، پانی کوئی مجھے بھی پلا دے۔ ادھر تم پانی پلا رہے ہو، اگر ایک دو گھونٹ پانی کے بچ جائیں تو مجھے بھی پلا دینا، میرے پاس بھی لے آنا، مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے دیکھا پانی کے برتن میں، پیالے میں پانی کمی ہے، دو چار ہی گھونٹ اگر میں نے پی لیا تو میرا بھائی پیاسا رہ جائے گا۔ اس نے وہ پانی اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا دیکھو شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے، نہیں میرے بھائی، پہلے تم میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ بنایا تھا ایثار، یہ قربانی دینے کا جذبہ یہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے۔ اس نے پانی نہیں پیا، یہ پانی کا برتن لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، لو بھائی پانی پیو، اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پانی کا برتن لے کر اس کے منہ تک لگاتا ہے۔ اتنے میں تیسری آواز آتی ہے وہیں پڑے ہوئے تیسرے صحابی کی، میں بھی پیاسا ہوں، زخموں کی تاب نہیں لا سکا ہوں، میں گر گیا ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، اگر وہاں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو ایک دو گھونٹ پانی مجھے بھی دے دینا۔ اتنا سننا تھا کہ دوسرے نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا ادھر جاؤ، میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ بیچارہ پانی لے کر تیسرے کے پاس جاتا ہے، جیسے اس کو اٹھاتا ہے، شاید یہی مرضی تھی اللہ رب العالمین کی، اس کو زمین سے اٹھا کر جیسے ہی سینے سے لگاتا ہے، اس صحابی کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اور یہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی پاتے ہیں۔ ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے، چلو یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تو شہید ہو گیا ہے، اب اس کو زمین پر لٹا دیا ہے، چلے دوسرے کو پلا دے، لوٹ کر چلے دوسرے کو پلائیں۔ جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اٹھو میرے بھائی، اور جیسے اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے، دوسرا بھی پیاسا اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ان کو بھی لٹایا، چلو پہلے کے پاس چلے جنہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا، یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، پہلا بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے، دوسرے کے پاس بیچتے تھے، وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پیے ہم نہیں بچ پائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے، یہاں دوسروں کو برباد کیا جاتا ہے، دوسروں کو۔
یہ کیوں آباد ہو رہا ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، اس کا ہم سے زیادہ کاروبار کیوں چل رہا ہے. ہم دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. باقاعدہ پولیس کو پیسہ دے دے کہ مخبری کرتے اتنا گانجا ہے نکلنے والا ہے. یہاں سے ایک آدمی گانجا لے کے نکلتا ہے اور یہیں سے مخبری ہوتی ہے. مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس آتی ہے، چھاپا مارتی ہے. مخبری یہاں سے ہوتی ہے. معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے، اگرچہ غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن یہیں سے مخبری ہوتی ہے. اور یو پی کے مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس اسی ڈبے میں آتی ہے، اسی سیٹ پر آتی ہے اور یہیں سے آدمی کو وہیں سے پکڑتی ہے، اس کے پاس گانجا برآمد کرتی ہے اور اس کو بنارس کی جیل کے اندر ٹھوک دیتی ہے، ڈال دیتی ہے. میرے بھائیوں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ گانجا اور یہ اس میں یہ جائز ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مخبری کرنا، کیا اپنے ایک مسلمان بھائی مسلمان ہے، کام غلط کر رہا ہے، لیکن اس کام کے غلط ہونے پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے. وہ بگڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے، اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، ہر ممکن کوشش. اور سارے نبی تو بگڑے ہوئے کو سدھارنے ہی کے لیے آئے تھے، ان کو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کو سمجھائیں. المومن مرآت المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے شیشے میں آپ کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے جسم پر جو بھی ہے شیشہ بتا دیتا ہے، یا پھوڑا یا پھنسی یا خون نکل رہا یا کالے گورے، شیشہ سب بتا دیتا ہے. آپ کو شیشے پہ غصہ نہیں آتا آئینے پہ. ایسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اکیلے میں تنہائی اس کو سمجھائے، اس کی اصلاح. جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، سب جانتے ہیں. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول کو اس نے قتل کروا دیا تھا. کون عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت اسما کے بیٹے. کون اسما؟ حضرت عائشہ کی سگی بہن. کون؟ اسما محمد الرسول اللہ کی سگی سالی. سمجھ گئے رشتہ؟ سمجھ گئے نا. حضرت اسما کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر. کون اسما؟ جب صحابہ اور صحابیات مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مہاجرین میں ہجرت کر کے مدینہ جانے والیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا مدینے پہنچنے کے بعد تو وہ حضرت اسما تھی، جنہوں نے ایک بچے کی ولادت ہوئی، جن کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا. یہی عبداللہ ابن زبیر. کون عبداللہ؟ اسما کے بیٹے. کون اسما؟ عائشہ کی بہن. کون عائشہ؟ محمد رسول اللہ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی، محمد رسول اللہ کی سالی. اسما کے بیٹے اسما نے لمبی عمر پائی تھی. 100 سال کی ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا اور ان کی دانت میں ایک بھی دانت نہیں گرا تھا. اسما نے 100 سال کی عمر میں ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن ہاں عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی لے کر چلا کرتی تھی. لاٹھی لے کر. حجاج ابن یوسف نے بہت بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروایا تھا، اپنے ظلم و ستم میں وہ مشہور تھا. اس نے قتل کروایا تھا عبداللہ ابن زبیر کو بھی، اسما کے بیٹے کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کروا دیا تھا. اور قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا. پھر اس نے اسما کو بلایا تھا، بڑھیا آ، تو کہتی تھی مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا فخر ہے اور میرا بیٹا حجاج سے لڑتا ہے. آئے اسما آ،
آئے بڑھیا آ، آئے محمد رسول اللہ کی سالی آ، آئے ابو بکر کی بیٹی آ، اور اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لے، میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اسماء لاٹھی ٹیک کر آئی، لاٹھی زمین پر رکھ کر کمر جھکائے ہوئے آتی ہے، کہتی حجاج کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہ تیرا بیٹا دیکھ وہ ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا ہوا ہے، میں نے اس کو مروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، دیکھ تیرا بیٹا کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے کپڑے مجھے دکھاؤ، دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کپڑوں سمیت لٹکا ہوا ہے۔ کہتی ہے حجاج تو کہتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ جو کپڑے گھر سے پہن کر نکلا تھا انہی کپڑوں میں میرا بیٹا شہید ہوا یا نہیں۔ الحمدللہ میرا بیٹا انہی کپڑوں میں شہید ہوا۔ میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ بہت سے لوگ جب جنگ میں لڑتے ہیں تو لوہے کی زرہ پہن لیتے ہیں تاکہ دشمنوں کا تیر نہ لگے اور میرے سینے کو چھلنی چھلنی نہ کرے۔ میں نے اپنے بیٹے کو لوہے کی زرہ پہننے سے منع کر دیا تھا۔ میرے بیٹے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے پیٹھ میں تیر نہیں دیکھنا ہے، مجھے سینے میں تیر دیکھنا ہے۔ میرے بیٹے لوہے کی زرہ پہننے والا بہادر نہیں ہوتا ہے، تم بغیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے انہی کپڑوں میں لڑنا اور تیر تمہارے سینے میں لگنا چاہیے۔ اے حجاج الحمدللہ میرے بیٹے کے سینے ہی میں تیر لگا ہے، میرا بیٹا زرہ کی حالت میں نہیں مرا ہے۔ میرے بیٹے کو تو نے کعبے کی اتنی اونچی دیوار پہ لٹکا دیا ہے کہ لٹکنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور قیامت تک ظلم کے ستم کیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اے حجاج دیکھ میرا بیٹا ابھی بھی للکار رہا ہے، ابھی بھی تجھے چڑھا رہا ہے، ابھی بھی تجھ کو للکار رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا، دیکھ ابھی بھی۔ حجاج کو غصہ آ رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اسماء پاگل ہو جائے گی، اپنے بال نوچے گی، اپنا سینہ چاک کرے گی، اپنے گریبان پھاڑے گی اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اس کے بعد اسماء بہت روتی ہے، پھر بہت ہنستی ہے، پھر بہت روتی ہے۔ حجاج کہتا ہے اے اسماء تیرا بیٹا مر گیا، چل تیری نظر میں شہید ہو گیا، الگ بات ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ روئی، پہلے تو بہت زیادہ ہنسی اور پھر تو بہت زیادہ روئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج اپنے بیٹے کو جب میں نے شہادت کی حالت میں دیکھا اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا دیکھا تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، میں اس لیے ہنسی، یہ میرے بیٹے کی خوش نصیبی ہے، اچھی موت ہے۔ اے حجاج میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں اور روئی اس لیے ہوں کہ یہ میری بدقسمتی ہے۔ اے حجاج میری کوکھ سے میرے پیٹ سے ایک ہی بیٹے نے جنم لیا ہے، اے حجاج یہ میری بدقسمتی ہے کہ اپنی بدقسمتی پہ میں رو رہی ہوں۔ اے حجاج اگر میرے 70 بیٹے بھی ہوتے، ایک جگہ آتا ہے کہ اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں 1000 بیٹوں کو آج کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش نصیبی پر اور اپنی بدقسمتی پر میں اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں، اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر میں ہنس رہی ہوں اور اپنی بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں کہ میں نے ایسا ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظالم جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا، اس کے دشمنی کا یا غصے کا شکار ہو گئے مشہور تابعی، مشہور اور جلیل قدر صحابی اس کے غصے کا شکار ہو گئے۔ نام ہے ان کا سعید ابن جبیر، اور سنیے گا جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ آپ، سعید ابن جبیر اس کے غصے کا شکار ہو گئے لیکن بھاگ گئے، گرفت میں نہیں